کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، الراہ استغنا، کہ اپنوں کو بے نیاز خیال کرتا ہے، انا الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے، ارائیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل کر رہے تھے مولانا صفدر عباس بلال، مبلغ جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ حضرات، قرآن مجید اللہ کی وہ معتبر ترین کتاب ہے، وہ خارق العادہ کتاب ہے، وہ بافضیلت کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس پہ نظر ڈالنا بھی ثواب ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے ہر کلام اور ہر پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے، اور تلاوت کے فوراً بعد نعت سرور کائنات پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرات، میں نعت سرور کائنات کے لیے گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب ضمیر الہ آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ اس کے فوراً بعد مکتب امامیہ امجدیہ کراری، مکتب امامیہ حمایت الاسلام جارچا اور مکتب امامیہ کریم پور نقپور جلال پور کے بچے آمادہ رہیں گے، انہیں بلایا جا سکتا ہے، تاخیر نہ کریں گے، لہٰذا اپنے بچوں کو مدرسین و معلمین آمادہ رکھیں، جیسے ہی پکارا جائے فوراً ہی وہ بچے اسٹیج تک پہنچ جائیں۔ فی الحال نعت سرور کائنات پیش کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں شاعر اہل بیت جناب ضمیر الہ آبادی صاحب۔ استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفضل۔ اچھا جی صلوات پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے کی جگہ خالی ہے، آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پھر زحمت نہ ہو، اور جو باہر کھڑے ہوئے ہیں میں والنٹیئر حضرات سے پھر ایک بار یہ گزارش کروں گا کہ وہ اگر کام میں مصروف ہیں تو اور لوگ تو فری ہیں، انہیں تو جلسہ گاہ تک پہنچا دیں۔ شاعر اہل بیت جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نعت سرور کائنات پیش کرنے کے لیے دنوں پہلے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تھے مومنین سے ملاقات کے لیے، تو چند منتخب افراد تشریف فرما تھے اور ان سے گزارش کی تھی پوری۔ آج وہ منتخب افراد بھی نہیں دکھائی دے رہے، شاید خدمت میں لگے ہیں، تو کیا ہم در و دیوار کو سنائیں یہاں؟ مجھے حیرت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء آئے ہیں اور مومنین کرام کو خبر بھی نہیں ہے۔ بآواز تو باہر جا نہیں رہی میرے خیال میں کوئی فائدہ تو نہیں کہنے سے، لیکن جو حضرات بھی موجود ہیں کم سے کم وہ تو جلسہ گاہ میں آگے بیٹھے ہیں۔ 8-10 جو افراد تھے جن کے درمیان ہم نے میٹنگ کی تھی، کم سے کم وہی آواز سن رہے ہو تو اندر آ کے بیٹھے۔ یہاں سب غیر مقامی لوگ جو مہمان آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے، مقامی مومنین میں ایک فرد بھی مجھے نہیں دکھائی دے رہی۔ اگر یہی صورت تھی تو جلسہ ہی نہ رکھا گیا ہوتا۔ اگر یہ بہت برا کام ہے، مقامی عالم موجود نہیں، مقامی انتظامیہ موجود نہیں، اگر یہ اتنی غلط کام ہے تو رکھا ہی نہ گیا ہوتا۔ قرآن اور اہل بیت کی پیغام پہنچانے حاضر ہوئے، ہم بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کا۔ اللہم صلی علی محمد۔
اگر یہی صورت رہے گی اسی دن سے ختم کرنے کا پروگرام جی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی طاقت تھوڑی ضائع کریں گے. باہر کی نہیں ہے تو پھر ہم یہاں کا ہے کہ لیا ہے. بسم اللہ. قبل اس کے کچھ ایک گھنٹے آدھے گھنٹے پروگرام کرتے ہیں، اس کی واپس یہ بھی ہو جائے. اس لیے آئے بھائی آپ، جب مومنین کو دلچسپی ہی نہیں ہے، کوئی تو کھائے کے لیے بلایا گیا. بسم اللہ پڑھیے آپ. بسم اللہ. سماعت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. چند اشعار نعت کی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. پھیلا ہے دو جہاں میں اجالا رسول کا، پھیلا ہے دو جہاں میں اجالا دو جہاں میں اجالا رسول کا. پھیلا ہے دو جہاں میں اجالا رسول کا. یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. یہ ساری کائنات ہے. شاعر کرے گا ذکر بھلا کیا رسول کا. شاعر کرے گا ذکر بھلا کیا رسول کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا. اسلام کا چمن ہے ابھی بھی ہرا بھرا. اسلام کا چمن ہے ابھی بھی ہرا بھرا. بتلا رہا ہے گنبد خضرا رسول کا. بتلا رہا ہے گنبد خضرا رسول کا. سماعت فرمائیں. جس میں رسول پاک کا سایہ نہ ڈھونڈیے. سماعت فرمائیں کسی قابل ہو. جس میں رسول پاک کا سایہ نہ ڈھونڈیے. جس میں رسول پاک کا سایہ نہ ڈھونڈیے. ہے سر پہ کائنات کے سایہ
آیا رسول کا ہے سر پہ کائنات کے. اور یہ بھی شیخ سماعت فرمائیں. ارشاد ارشاد. ممکن نہیں اذاں بھی محمد کہے بغیر. ممکن نہیں اذاں بھی محمد کہے بغیر. ملک خدا میں چلتا ہے سکہ رسول کا. ملک خدا میں چلتا ہے. فرمائیں. ملک خدا میں چلتا ہے سکہ رسول کا. ہجرت کی شب رسول کا بستر گواہ ہے. ہجرت کی شب رسول کا بستر گواہ ہے. سوئے گا وہ جو ہوگا سراپا سوئے گا وہ جو ہوگا سراپا رسول کا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دونوں ہی میں ضمیر تلاوت کا ہے ثواب. دونوں ہی میں ضمیر تلاوت کا ہے ثواب. نعت نبی ہو یا ہو قصیدہ رسول کا. نعت نبی ہو یا ہو قصیدہ رسول کا. ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت رسول کی. عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی. ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت رسول کی. عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی. یوسف نہ رکتے دل میں زلیخا کے ایک پل. اچھا ہوا کہ دیکھی نہ صورت رسول کی. اچھا ہوا کہ دیکھی نہ صورت رسول کی. اور ظاہر ہے نعت سرور کائنات کے بعد ہم پھر مدح کے اشعار پڑھتے ہیں, محبت و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کا تذکرہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, ان کے اذکار ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہونا کیا چاہیے, میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پڑھ کے مکتب کے بچوں کے مظاہرے کی طرف پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آیتوں کا صائبہ عصمت کا خیمہ چاہیے. مدح اہل بیت کے لیے آیتوں کا صائبہ عصمت کا خیمہ چاہیے. مدح حیدر کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. آیتوں کا صائبہ عصمت کا خیمہ چاہیے. مدح حیدر کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. محفل مدح علی میں خاموشی اچھی نہیں. دل اگر سینے میں ہے تو پھر دھڑکنا چاہیے. دل اگر سینے میں ہے تو پھر دھڑکنا چاہیے. آئیے حضرات, گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ چادہ پور کانپور دیہات. مکتب امامیہ
چانداپور کانپور دیہات کے بچی ہیں۔ ریحان علی درجہ سوم میں زیر تعلیم ہے، تقریر کے لیے آ رہے ہیں۔ تقریر کا عنوان ہے سیرت معصومین کے اخلاقی نمونے۔ بچے کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد تیار رہیں گے مکتب امامیہ امجدیہ کراری کی بچی نظم پڑھنے کے لیے آئے گی۔ نظم کا عنوان ہے انقلاب۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے سیرت معصومین کے اخلاقی نمونے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محبت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اہل بیت محبت خدا ہے۔ محبت اہل امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یا علی تم اور تمہاری اولاد کے ائمہ میری امت کے سردار ہیں۔ جس نے ہم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے ہم سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ جو ہمارا چاہنے والا تھا وہ اللہ کا چاہنے والا ہے، جو ہم سے عشق کرنے والا ہے وہ اللہ سے عشق کرنے والا ہے۔ شاباش۔ سیرت معصومین کے اخلاقی پہلو ایسے ہیں کہ دشمن دشمنی کرنے کے باوجود آپ کے عمل و کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ واہ 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 واہ۔ دشمن کی زبان یہ بار بار کہتی ہوئی نظر آئی ہے کہ ان کے جیسا دنیا میں کوئی امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ آنے والا شخص امام کو برا بھلا کہتا ہے اور جب کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو امام کہتے ہیں وہ جو عیب تو نے مجھ میں بتائے ہیں اگر وہ عیب مجھ میں پائے جاتے ہیں تو اللہ میری اصلاح فرمائے، اور اگر نہیں پائے جاتے ہیں تو اللہ تجھے بخش دے اور تیری ہدایت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور کمزوروں کی بھی مدد پر بڑا زور دیتے تھے، خود اپنے پرائے سبھی کی مدد کرتے تھے، دشمن کی بھی مدد اور خبرگیری فرماتے تھے، سب سے اخلاق سے پیش آتے تھے، مسکرا کر ملتے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ شاباش بیٹے۔ مسکرا کر ملتے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے پر مسلمانوں کو ہمیشہ یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ رشتہ داروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کی مدد کرو، ہمسائے کی مدد کرو، کسی کی خدمت سے انکار نہ کرو، سب سے اخلاق سے نیکی سے پیش آؤ، سب سے محبت کرو۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے نبی کو پڑوسیوں کا اتنا خیال تھا کہ آپ یہ فرماتے کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو خود کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ واہ 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 واہ۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، خیرات کرتی ہے، مگر وہ اپنے پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ عورت نعرہ صلوات، وہ عورت جہنم میں جائے گی اس لیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے محبت نہیں کرتی۔ واہ۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے، پہلا تکبر، دوسرا لالچ، تیسرا حسد۔ واہ 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 واہ۔
हाज़िरान महफिल सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी साहब पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है? क्या नाम मौलवी साहब? साहिब हुसैन। इधर देखो सबों में चारों बहुत अच्छी तकरीर अखलाक़ मासूमीन के नमूने के उन्वान से बर वक्त और बरजस्ता बहुत अच्छा ये बच्चा बोल रहा था। एक मैसेज, एक पैगाम दे रहा था कि हमारे मासूमीन ने वाक़ईन दुश्मनों को भी अपने अखलाक़ व किरदार के ज़रिए से अपना मोतक़िद कैसे बनाया है, अपना मुहिब कैसे बनाया है। आइए हज़रात, मैं सबसे पहले ये गुजारिश कर दूँ मौलाना ज़ीशान साहब की खिदमत में कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे गुजारिश ये है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। हो सकता है कि आपकी तासी करते हुए जो मोमिनीन बाहर खड़े हैं वो भी जलसा गाह तक तशरीफ़ लाएँ। इस्तकबाल के लिए बावाज़े बुलंद सलवात इरशाद फरमा दें। आ जाए, जगह है, कुशादा है, आप तशरीफ़ लाएँ। मोमिनीन सलवात के ज़रिए से आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। तशरीफ़ लाएँ। आइए हज़रात, हस्ब वादा मैं गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया अमजदिया करारी, मकतब इमामिया अमजदिया करारी की बच्चियाँ हैं रबाब फ़ातिमा उम्मे ज़हरा। रबाब फ़ातिमा उम्मे ज़हरा नज़्म पढ़ने के लिए आ रही हैं। नज़्म का उन्वान है इनक़लाब, जो हमारी दर्जा चहर्रम की उर्दू रीडर से लिया गया है। मकतब इमामिया अमजदिया करारी की बच्चियाँ हैं रबाब फ़ातिमा उम्मे ज़हरा, नज़्म के लिए आ रही हैं। नज़्म का उन्वान है इनक़लाब। बच्चियों की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। सलामुन अलैकुम नाज़रीन। हम मदरसा इमामिया अमजदिया करारी कौशंबी की तालिबात हैं। हम आपके सामने एक नज़्म पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है इनक़लाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का इनक़लाब बड़ा तेज़ गाम है, अब साहिबान वरिया का जीना हराम है। लोगों में अब ज़रा भी मुरव्वत की खून नहीं, इंसानियत का जैसे रगों नहीं। जिसको भी देखिए वो तुला है फसाद पर, चलता नहीं है कोई रहे इत्तेहाद पर। फिर हुक्मरां ज़माने में है जुल्म कद के बुत, बैठे हैं दिल के काबे में बुग़्ज़े हसद के बुत। दिल तो बना है सिर्फ तेरी याद के लिए, बस तेरी बारगाह है फरियाद लिए। पर किसको शौक अब है तेरे जिक्र खैर का, सद हैफ तेरे घर पे तसल्लुत है गैर का। फर्जंदे अर्जमंद रसूले ज़मन को भेज, फिर वक्त आ गया है किसी बुत शिकन को भेज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शाबाश, बहुत अच्छी नज़्म, बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छी आवाज़। मकतब इमामिया अमजदिया करारी की ये बच्चियाँ थीं, और ज़ाहिर है कि जब हमारे बच्चे बेखौफ व ख़तर अमली मैदान में आते हैं तो ऐसे ही इनकलाब पैदा होता है। ज़हनों का इनकलाब है, ज़मीरों का इनकलाब है। अमल से पैदा ज़माने में इनकलाब करो, अमल से पैदा ज़माने में इनकलाब करो, निफाक़ो शिर्क के चेहरे को बेनकाब करो। अमल से पैदा ज़माने में इनकलाब करो, निफाक़ो शिर्क के चेहरे को बेनकाब करो। बग़ैर हुब्बे अली चैन पा नहीं सकते, सुकूने दिल के लिए ज़िक्र बूतराब करो। बग़ैर हुब्बे अली चैन पा नहीं सकते, सुकूने दिल के लिए ज़िक्र बूतराब करो। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ, मकतब इमामिया करीमपुर नगपुर जलालपुर ज़िला अम्बेडकर नगर की बच्ची है मासूमा बीबी। मासूमा बीबी नमाज वहशत क़ब्र अमली तौर पर पढ़ के दिखाएगी। मकतब इमामिया करीमपुर नगपुर जलालपुर ज़िला अम्बेडकर नगर की ये बच्ची है मासूमा बीबी, नमाज वहशत क़ब्र अमली तौर पे पढ़ के दिखाएगी। एक छोटी सी बच्ची है, दूर दराज का ये मकतब है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ी दूर का सफ़र तय करके आई हैं, लिहाजा बच्चियों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। फ़िलहाल बच्ची की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। हाज़रीन जलसा सलाम अलैकुम। मैं आप हजरात के सामने नमाज वहशत पढ़ना चाहती हूँ। नमाज वहशत पढ़ना चाहती हूँ। शाबाश शाबाश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज वहशत पढ़ती हूँ 2 रकात कुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नूम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्यि फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाहु वलियुल लज़ीना अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।
سبحان ربی العلی و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر استغفراللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ محمد وعلی محمد السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبا الثواب ہاتین
فبالثواب هاتين الركعتين إلى قبر زيد بن الحكم. ایک بات سنو، تم نے جو نماز وحشت پڑھی ہے کس پہ پڑھی جاتی ہے؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ مائک لو ہاتھ. کس کے لیے پڑھی تم نے؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ کسی کے شادی پہ پڑھی جاتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے پڑھی جاتی ہے؟ کب؟ جب انسان مر جاتا ہے. ہاں، شاباش 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 شاباش. تمہاری دادی زندہ ہیں؟ نہیں ہے. اچھا، دادا نہیں. کیا کرے، اب انہیں کو پڑھوا سکتے تھے. محبت میں سلامت رہیں. جاؤ چلو بیٹھو. حضرات پھر توجہ دیں، پھر توجہ دیں. 1 منٹ اور. انا انزلنا کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 مائک پہ بولو، مائک پہ. 10 مرتبہ. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مکتب سے بچی وہ لائی جائے گی، بچہ وہ لایا جائے گا جو آپ کے مکتب میں سب سے بہتر ہوگا، اور آپ اسے محنت کرا کے لائیں گے تاکہ مجمع عام میں پیش کریں. اس کی تلاوت میں 20 غلطیاں کم سے کم کی. اگر مجمع عام میں ان غلطیوں کے ساتھ بچے آ رہے ہیں تو پھر عام تعلیم کی صورتحال کیا ہے؟ افسوسناک بات ہے یہ، اور وہ بھی ایسے مکاتب سے جو مکاتب ہمارے بہترین مکاتب میں شمار ہوتے ہیں. میں اس سے زیادہ کیا عرض کر سکتا ہوں؟ چلو بیٹھے آپ لوگ. مکتب امامیہ کریم پور جلال پور ضلع امبیڈکر نگر کی یہ بچی تھی، نماز وحشت پڑھ کے دکھا رہی تھی. رضا سرسوی کے مجھے 4 مصرے اسی موقع پر یاد آئے کہ لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین. لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، جسے شعور ہو وہ بندگی کا راز پڑھے. بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائے، لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، جسے شعور ہو وہ بندگی کا راز پڑھے. بلا عمل کے بس ایسا ہے یا حسین، حسین بلا وضو کے کوئی جس طرح نماز پڑھے. بلا عمل کے بس ایسا ہے یا حسین، حسین بلا وضو کے کوئی جس طرح نماز پڑھے. آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں، مکتب امامیہ حمایت الاسلام جارچا، مکتب امامیہ حمایت الاسلام جارچا، ضلع گوتم بدھ نگر. مکالمہ ہے معرفت امام زمانہ کے عنوان سے. لقا فاطمہ، رضا زہرا، یہ 2 بچیاں ہیں امام زمانہ کے عنوان سے مکالمہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. مکتب امامیہ حمایت الاسلام جارچا، ضلع گوتم بدھ نگر. دور و دراز کا مکتب ہے. بچیوں کے سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں. مومنین کرام نے جس عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم سب کو انتہائی درجہ دل شکستہ کیا ہے. 25 سے زیادہ تعداد علماء و خطبہ کی آئی ہے، جس میں ایک کو بلانے میں مومنین کو چھکے چھوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد شعراء 8-10 ہیں ماشاءاللہ سے. اور ہم نے زبردستی نہیں کیا. ہم بیٹھ جاؤ بیٹا، ہم آئے تھے کچھ ہفتوں پہلے مجلس میں، وہیں بات ہوئی کہ کانپور میں کانفرنس بہت دنوں سے بند ہو گئی. بابو پوروا وغیرہ، فرمان بھائی، یہ لوگ کرتے تھے اور ہوتا تھا ٹرانسپورٹ نگر میں. وہی بات ہونے لگی کہ ٹرانسپورٹ نگر میں رکھیں. ہم نے کہا نہیں، مجمع ہو جاتا ہے لیکن ہر جگہ سے لوگ نہیں آ پاتے ہیں، لہذا محلے محلے رکھا جائے. محلوں کے نام لکھے گئے، محلوں میں رابطے کیے گئے. کچھ محلوں میں پہلے اقرار ہوا، پھر انکار ہو گیا. اقرار کے بعد انکار کی وجہ بھی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد جن محلوں میں رکھا گیا اب ان میں عدم دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے. اب ہم اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی یہاں بے دینی پھیلانے تو آئے نہیں، دین پھیلانے آئے ہیں. افسوسناک ہے رویہ. آپ سال میں مجلس کرتے ہیں یا محفل کرتے ہیں یا جشن کرتے ہیں یا مسالمہ کرتے ہیں یا کانفرنس کرتے ہیں. ہمارا ہر پروگرام ان سارے پروگراموں پہ مشتمل ہوتا ہے. اس میں شعراء کرام جو
خود شاعر ہیں اور برجستہ بر وقت کہہ کے لاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کہا ہے وہی دہرایا جا رہا ہے بس. اسی طرح سے خطباء کرام بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. وہ باتیں جو عام طور پر نہیں سنائی جاتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. بچوں کا مظاہرہ بہترین طور پر ان کی زبان سے دین پہنچتا وہ مؤثر ہوتا ہے. لیکن نہ جانے کیا ناقدری یا کیا خطا ہے کہ یہ عدم الجسمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ فلاں شادی ہے اور موت ہے اور لکھنؤ چلے گئے اور بجنور چلے گئے. سر بسم اللہ. اگر صرف چند مومنین جنہوں نے اہتمام کیا ان کی دلجوئی کی بات نہ ہوتی ہم یہیں سے سمیٹ کے چلے جاتے. صرف ان چند مومنین کی دلجوئی کی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے بیچاروں نے چند لوگوں نے یہاں اہتمام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام و حاضرین جلسہ سلام علیکم. ہم دونوں بہنیں آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے معرفت امام زمانہ. لکھا باجی السلام علیکم. باجی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا باجی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امام زمانہ پردہ غیب میں کیوں ہیں اور ان کی عمر مبارک اتنی طولانی کس طرح ہو سکتی ہے. آپ میری رہنمائی فرمائیں. رضا باجی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ 2500 برس سے چوتھے آسمان پر زندہ اور سلامت ہیں اور حضرت الیاس اور حضرت خضر تو ان سے بھی پہلے سے ہیں اور آج تک زندہ ہیں. تو پھر امام کی عمر مبارک پر کیوں شک کیا جائے؟ ذرا یہ تو سمجھائیں امام سے بچپن میں کسی کی کیا دشمنی تھی جو اللہ نے انہیں بچپن سے ہی غیبت میں رکھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا. تو ایسا کیوں؟ اور مادر ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی غار میں رکھ دیا. تو ایسا کیوں؟ مادر موسیٰ اور مادر ابراہیم نے ایسا صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ موسیٰ کا دشمن فرعون اور ابراہیم کا دشمن نمرود انہیں بچپن ہی میں قتل کر دینا چاہتے تھے. یہی دشمنی طاغوت حکومت اور باطل پرستوں کو امام مہدی سے دی. امام کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ رضا اجی اب آپ ہی بتائیے کہ جب خدا حضرت الیاس، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ کو اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے تو وہی خدا امام حجت کو طولانی عمر کیوں نہیں دے سکتا؟ شاباش بیٹی. جی اللہ نے جب دین کامل کر دیا تو امام کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن دین تو کامل ہی جب ہوا ہے جب رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے امامت کا انتخاب کیا. بغیر انتخاب امامت تو دین کامل ہی نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کو قیامت تک باقی رہنا ہے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ بعد رسول تا قیامت کو ہدایت کرنے والا ہو. بس اس یادی کو امام کہتے ہیں. اچھا چلو میں نے مان لیا کہ امام کی ضرورت ہے. تو یہ فرمائیں کہ کیا قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول سے بھی امامت ثابت ہو سکتی ہے؟ ارے منہ لگا لیں. سوال پھر کر. اچھا چلو میں نے مان لیا کہ امام کی ضرورت ہے. تو یہ فرمائیں کہ کیا قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول سے بھی امامت ثابت ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر امامت کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے. میں چند قرآنی آیت آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. پہلی جگہ ارشاد ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، ہر قوم کے لیے عادی کا ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تیسری جگہ ارشاد ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم لوگوں کو امام بناتے ہیں. چوتھی جگہ ارشاد ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا ہے. اب حدیث رسول بھی سن لیجئے. رسول اکرم کا ارشاد ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی وقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کو امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی
वाह 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 इसका वाह। ठिकाना जहन्नुम होता है। लिखा भाई जब मैं बिल्कुल मुतमईन हो गई हूँ। अगर आप वाकई मुतमईन हो गई हैं तो हमेशा के लिए तौबा कर लीजिए कि ऐसे ख्यालात कभी अपने दिमाग में नहीं लाएंगी। मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ, कभी ऐसे ख्यालात अपने दिमाग में नहीं लाऊंगी। लिखा बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस्लाह फरमाई। शुक्रिया किस बात का, न जानने वाले को समझाना इस्लाम में फर्ज है और आज मैं अपने फर्ज से सुबकदोश हो गई हूँ। लिखा बाजी आपको दीनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई? मैं मकतब इमामिया हिमायतुल ईमान हुलक तंजीमुल मकातिब कस्बा जाट जिला गौतम नगर यूपी में पढ़ने जाती हूँ। वहाँ हमारे उस्ताद मौलाना मसूद अब्बास साहब हमें पढ़ाते हैं। उन्होंने दीनी मालूमात मुझे बताई है। आप भी मेरे साथ पढ़ने चलिएगा। जरूर इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। सलाम। शाबाश। जाओ बेटी उधर जाइए, पहले अपना इनाम ले लीजिए खुसूसी। बहुत अच्छा मुजाहरा, बहुत कामयाब मुजाहरा। मेहमान उलमाए किराम और फाजिल से गुजारिश है सब के सब स्टेज पर तशरीफ लाएं, चाहे जगह रहे चाहे न रहे। बिस्मिल्लाह। शुआरा किराम भी स्टेज पे आए, चाहे बैठते बने चाहे नहीं। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, स्टेज पर तशरीफ लाइए, ताकि मोमिनीन कैमरे के ज़रिए देखें कि कितनी बड़ी तादाद उलमा की आई हुई है, इसकी नाकदरी की जा रही है। ठीक है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, बच्चों की जगह छोड़ो, बैठ जाओ, एहतराम बैठ जाओ। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सत्तर सलाम आप यहाँ आएंगे। उलमा शुआरा फादिल स्टेज पर, चाहे उखड़ो बैठना पड़े। कैमरामैन से गुजारिश है कि मजमा भी कवर करें और स्टेज भी कवर करें। तस्वीर रखिए ऊपर। चलो नारे सलावत। ज़रा बैलेंस दिखा दो सामीन का और आए हुए मेहमानों का। और इसमें मकतब के मुदर्रिसीन अगर बिठा दूँ अलग तो और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। मकतब के मुदर्रिसीन गुजारिश आगे बैठे हैं, बिल्कुल अगली सब में, अगली सब में आगे बैठे मकतब मुदर्रिसीन। सलवात भेजते रहिए, दोनों पब्लिक मोमिन को भी कवर कीजिए और स्टेज को भी। जो हमारे साथ आए हैं मेहमान लखनऊ से, कहीं से वो उधर बैठे मुदर्रिसीन के साथ, मकामी मोमिन अलग दिखाई दे। बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। मकतब इमामिया हिमायतुल ईमान जारचा ज़िला गौतम बुद्ध नगर की ये बच्चियाँ थीं जो इमाम ज़माना के उन्वान से बेहतरीन मुकालमा पेश कर रही थीं। वाक़ईन ये बहुत अफसोस का मकाम है कि एक मुदर्रिस, एक बच्चा कितनी मेहनतें करने के बाद मुज़ाहरा तैयार करवाता है और उसका नतीजा आवाम तक पहुँचाता है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है, शायद हम दीन सीखना ही नहीं चाहते। इस मौके पर मुझे बानी तंज़ीम का वो फ़क़रा याद आता है कि जो बानी तंज़ीम कहते थे कि हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है, उसे ख़बरदार करने की ज़रूरत है। ख़बरदार करने के लिए ही ये उलमाए किराम तशरीफ़ लाए थे। लेकिन नतीजा आपके सामने है, आप ख़ुद ये महसूस कर रहे हैं। वाक़ईन ये पूरी दुनिया में लाइव हो रहा है प्रोग्राम। क्या आप ये सोचेंगे कि रावतपुरा के मोमिनीन इस प्रोग्राम में किस तादाद में शिरकत कर रहे हैं? उंगलियों पर गिने जाने वाले सिर्फ 4 या 5 या 6 अफराद हैं। अफसोस का मकाम है और ये हमारी कौम की सबसे बड़ी तनज़्ज़ुली है कि हम दीगर प्रोग्रामों में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसमें ख़र्च भी करते हैं, लेकिन जब दीनी प्रोग्राम की बात आती है तो हम गरीब बन जाते हैं।
एनर्जी ज़ाया हो रही है, क़ुव्वत सर्फ हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। इस छोटे से मजमे में हम इतना अच्छा प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं। बहरहाल ऑफलाइन जो बैठे हैं वो बैठे हैं, लेकिन ऑनलाइन सारी दुनिया देख रही है। रूबरू हैं मकतब इमामिया जाफरिया जाफराबाद जलालपुर के बच्चे अतिया ज़ैनब सकीना ज़हरा। मौजू है सूरह वशम्स तर्जमा नज़्म के साथ। बच्चियों की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। मोमिनीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मोमिनीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामे खुदाए पाक से करती हूँ इब्तिदा। शाबाश शाबाश जिंदाबाद। नामे खुदाए पाक से करती हूँ इब्तिदा। रहमान और रहीम जो बंदों पे है सदा। वाह 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 वाह। वशम पानी पी लो। आवाज़ें बुलंद नारे सलवार। अच्छा मुज़ाहरा है। पानी पी लो, तुम बैठ के बहुत देर तक। नारे हैदरी, बारे दीगर नारे सलवार। वशम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी ज़ात लहा। सूरज की उसकी चढ़ती हुई धूप की कसम। सूरज की उसकी चढ़ती हुई धूप की कसम। और महे की जब चले पसे खुर्शीद हर कदम। वाह वाह वाह। वन्नहारी ज़ा जल्लाहा वल्लैली ज़ा यग़शा। सौगांद दिन की जब उसे रोशन खुदा करे। सौगांद दिन की जब उसे रोशन खुदा करे। सौगांद शब की जब उसे अल्लाह ढाप दे। वाह 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 वाह। वसमाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ी वमा तहाहा। सौगांद आसमान की और किरदगार की। सौगांद आसमान की और किरदगार की। सौगांद है ज़मीं की और परवरदिगार की। वनफ़्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। है नफ्स की और उसकी किया जिसने तस्विया। है नफ्स की और उसकी किया
کا پھر اسے عرفان دے دیا. واہ 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 سبحان اللہ. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. پائی فلاح اس نے کیا جس نے تزکیہ. پائی فلاح اس نے کیا جس نے تزکیہ. جس نے کیا گناہ وہ ناکام ہو گیا. کذبت ثمود بتقواہا. سرکش ہوا جو نفس سے تو کی اس نے سرکشی. سرکش ہوا جو نفس سے تو کی اس نے سرکشی. صالح کی ان کی قوم نے تکذیب کر ہی دی. اذن باسا اشقاہا فقال لهم رسول اللہ. سب سے بزرگ قوم کا بدبخت جب اٹھا. سب سے بزرگ قوم کا بدبخت جب اٹھا. اللہ کے رسول نے پھر ان سے یہ کہا. ناقۃ اللہ وسقیاہا. تکذیب یہ ناقہ خدا ہے نہ ہوئی اس سے دشمنی. یہ ناقہ خدا ہے نہ ہو اس سے دشمنی. پانی پیے تو روکنا اس کو نہ تم کبھی. فکذبوہ فعقروہا. تکذیب اس نے کر دی پیغمبر کی بات کی. تکذیب اس نے کر دی پیغمبر کی بات کی. پھر اس سکینے اونٹ کی کوچے ہی کاٹ دی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. ایسا گناہ تھا کہ عذاب ان پہ آ گیا. ایسا گناہ تھا کہ عذاب ان پہ آ گیا. خالق نے موت دے کے انہیں ختم کر دیا. ولا یخاف عقباہا. اسے کون جس اس نے کیا خیال ہر ایک خاص و عام کا. اس نے کیا خیال ہر ایک خاص و عام کا.
आमीन। मकतम लाइज़ा फरमाएं। मज़लूम जो ये तर्जुमा इफ्तिखार है, मज़लूम जो ये तर्जुमा इफ्तिखार है, असगर तेरे कलम का ये शाहकार है। खुदा हज़रत मकतब इमामिया जाफ़रिया जाफ़राबाद जलालपुर की ये बच्चियाँ थीं जो सूरह वशम्स की तिलावत और उसका तर्जुमा नज़्म में पढ़ रही थीं, और ये कलाम है मौलाना असग़र एजाज़ क़ायमी जलालपुरी का। आइए हज़रात, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ, आपकी इस खामोशी को तोड़ता हूँ 4 मिसरों के ज़रिए से, और उसके बाद फिर बेहतरीन लबो लहजे के शायर आपके हवाले कर रहा हूँ। या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, तेरा ही जिक्र है कुरान के आगे पीछे। या अली सूरह रहमान के आगे पीछे। मैं ये चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप बेदार हो जाएं ज़हनी तौर पर। या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, तेरा ही जिक्र है कुरान के आगे पीछे। ढूंढने निकली थी हैदर की फजीलत दुनिया, रह गई बूज़र सलमान के आगे पीछे। ढूंढने निकली थी ढूंढने निकली थी हैदर की फजीलत दुनिया, रह गई बूज़र सलमान के आगे पीछे। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब माइल चंदौलवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद। नारे सलवात। मुलाजा फरमाएं। एक बार और सलवात पढ़ें हज़रत। साफ़ नियत हो तो बरकत ख़त्म हो सकती नहीं, साफ़ नियति हो तो बरकत ख़त्म हो सकती नहीं, पाक नस्लों से शराफत ख़त्म हो सकती नहीं, पाक नस्लों से शराफत ख़त्म हो सकती नहीं। और एक आलिम का जहाँ पर हो न कोई एहतराम, एक आलिम का जहाँ पर हो न कोई एहतराम, ऐसी बस्ती से जहालत ख़त्म हो सकती से जहालत ख़त्म हो सकती नहीं। सलवात पढ़े रात में। अजय दत्त मतलब और कुछ शेर पेश करता हूँ।
مطلع عرض کرنے سے پہلے ایک بات کہ ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہے. کہا جاتا ہے کہ پریوار ہی پراتھمک پاٹھشالہ ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے مکتب کا. درسگاہ کے بعد پھر آپ مکتب. آج کا دور ایک عجیب و غریب چل رہا ہے کہ لوگ مکتب سے امیں آنے سے پہلے یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب فرش ازاں ہماری درسگاہ ہے. میں کہتا ہوں کہ فرش ازاں درسگاہ نہیں، فرش ازاں یونیورسٹی ہے، اسے مکتب نہ سمجھیے. اب میری بات میں نے یہ مطلع کہنے سے پہلے یہ بات کہی ہے تاکہ آج کل اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اب میں یہاں سے مطلع پڑھتا ہوں، مطلع پہنچے آپ حضرات تک تو دعا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں، میں مطلع پیش کرتا ہوں. اپنی اولاد کو، اور پھر میں مطلب پڑھتا ہوں سنیے، کہ اپنی اولاد کو دیندار بنایا جائے. ثانی مصرع پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اپنی لایا جائے. اپنی اولاد کو دیندار بنایا جائے، تب ازاں خانہ شبیر میں لایا جائے. پھر ایک مطلب اور ملاحظہ فرما لیں کہ ایک دیا دل میں اطاعت کا جلایا جائے. ایک دیا دل میں اطاعت کا جلایا جائے، پھر ازاں خانہ شبیر سجایا جائے. پھر ازاں خانہ شبیر سجایا جائے. یہاں سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ میں اس کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہر پھول سے ایمان کی خوشبو آئے، جس کے ہر پھول سے ایمان کی خوشبو آئے، اپنے آنگن میں وہی پودا لگایا جائے. اپنے آنگن میں وہی پودا لگایا جائے. اپنی اولاد کو دیندار بنایا جائے، تب ازاں خانہ شبیر میں لایا جائے. شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ملکہ خلد بھی آتی ہیں اسی مجلس میں. ملکہ خلد بھی آتی ہے اسی مجلس میں، اپنے بچوں کو بھی یہ راز بتایا جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ راز بتایا. اپنے بچوں کو بھی. ملکہ خلد بھی آتی ہے اسی مجلس میں، اپنے بچوں کو بھی یہ
بتایا جائے، اپنے بچوں کو بھی یہ راز بتایا جائے، اور علم کے نام پہ جو ملاحظہ فرمائے، کل میں نے کچھ شعر پڑھے تھے، اس میں ملاحظہ فرمائے اسی رخ میں کہ علم کے نام پہ جو صرف جہالت بانٹے، علم کے نام پہ جو صرف جہالت بانٹے، اپنی اولاد کو ایسوں سے بچایا جائے، ایسوں سے سبحان اللہ بچایا جائے، علم بچایا جائے، اپنی اولاد کو۔ اور یہ شعر پڑھنے چل رہا ہوں، ایک ایک فرض کی آپ تمام چاہتا ہوں، یہ شعر میں نے اپنی زندگی کا شاید ایک مضبوط شعر کہا ہے، ایک ایک فرض کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں یہ شعر بھائی پورے خاص کہ اپنی اولاد کو دیندار بنایا جائے، تب وضع خانہ شبیر میں لایا جائے۔ تمام ملاحظہ فرمائیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ بات شاید ان کے تک کام آ جائے، ملاحظہ فرمائیں کہ اتنے آداب تو بچوں کو سکھائے جائیں، اتنے جایا جائے، اتنے آداب تو بچوں کو سکھائے جائیں، ہو کے مسجد سے عزا خانوں میں جایا جائے، ہو کے مسجد سے عزا میں جایا جائے، ہو کے مسجد سے۔ شعر سنیں کہ حر کی آواز سے لبیک کی خوشبو لے کر، حر کی آواز سے لبیک کی خوشبو لے کر آؤ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا جائے، آؤ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا جائے، حر کی آواز سے خوشبو لے کر آؤ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا جائے، آؤ سوئے ہوئے۔ شعر پیش کرتا ہوں پھر ملاحظہ فرمائیں کہ آؤ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا جائے۔ بھائی شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مقصد حضرت شبیر سمجھنے کے
लिए मकसद हजरत शबीर समझने के लिए जो कहा जाए उसे करके दिखाया जाए। वाह वाह मकसद हजरत शबीर समझने के लिए जो कहा जाए उसे करके दिखाया जाए। इतने आदाब तो बच्चों को सिखाए जाएं, हो के मस्जिद से अज़ा खानों में जाया जाए। तमाम हमारे नौजवान शेर बुलादा में कि इतनी तालीम तो हर एक के लिए वाजिब है। इतनी तालीम तो हर एक के लिए वाजिब है। अपना ईमान लुटेरों से बचाया जाए। वाह 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 वाह। इतनी तालीम तो हर एक के लिए वाजिब है। अपना ईमान लुटेरों से बचाया जाए। अपना ईमान के दास्ताने शबे आशूर सुना करे मायल। दास्ताने शबे आशूर सुना करे मायल। जिंदगी जीने का अंदाज सिखाया जाए। जिंदगी जीने का दास्ताने शबे आशूर सुना कर माए। जिंदगी जीने का अंदाज सिखाया जाए। अपनी औलाद को दीदार बनाया जाए। तब अज़ा खाने शबीर में लाया जाए। बेहतरीन अशार समात फरमा रहे थे आप शायर अहले बैत जनाब माइल चंदौलवी साहब की ज़बानी। वाक़ईन सोए हुए मजमे को इन्होंने जगा दिया। महफिल आले नबी यूं ही सजाए ज़मीर भी जागेंगे, खाली मजमा ही नहीं। महफिल आले नबी यूं ही सजाए रखिए, सो न जाए कहीं तकदीर जगाए रखिए। महफिल आले नबी यूं ही सजाए रखिए, सो न जाए कहीं तकदीर जगाए रखिए। जल ही जाएंगे किसी रोज़ दुआओं के चिराग, शर्त बस ये है कि लो उनसे लगाए रखिए। शर्त बस ये है कि लो उनसे लगाए रखिए। आइए हजरात, तकरीर के लिए गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना जनान असगर मौलाई साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए। अली जनाब मौलाना जनान असगर मौलाई साहब तकरीर के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ते हैं। हज़रात, अभी जो
اسٹیج پہ حضرات تشریف فرما ہے، ہم اب مجبور ہیں، یہاں جگہ نہیں ہے، کم سے کم 10 ائمہ جمعہ و جماعت جو مختلف علاقوں سے دعوت پر تشریف لائے ہیں اس فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سب عالم علماء ہیں، افاضل ہیں، یعنی اب بھی سامعین کا پلہ ہلکا ہے، تمام ذاکرین افاضل کا پلہ بھاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ عزیزان محترم اور حاضرین گرامی قدر، ادارہ تنظیم المکاتب کی یہ کانفرنس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ تنظیم المکاتب ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کا آغاز دینی تعلیم کے فروغ اور دینی معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس مختصر مدت میں اس ادارے نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ شمار اور ان گنت خدمات ہیں کہ جس کا مشاہدہ قوم کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس تحریک کے آغاز میں ایک ایسی باہمت اور پرعزم شخصیت سربراہی کا کام انجام دے رہی تھی جس کو آج بھی دنیا خطیب اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اخلاص اور ہمت اور عزم محکم کے ساتھ جب یہ تحریک شروع کی گئی تو ظاہر سی بات ہے مقصد دینی تعلیم کا فروغ تھا اور دینی سماج کی تشکیل تھی، اسی لیے سب سے پہلا جو مقابلہ اور ٹکراؤ ہوا وہ جہل اور خرافات سے ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ایک تاریک ماحول میں جب کوئی شمع جلتی ہے تو سب سے زیادہ اس سے مقابلے کے لیے کمر بستہ جو ہوتی ہیں وہ تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں۔ تاریک ذہنوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس تحریک کا مقابلہ کیا، تاریک دماغوں نے بڑی شدت کے ساتھ حملہ کیا، مگر عزم و ہمت اور شجاعت کے ساتھ آگے بڑھنے والی یہ تحریک آگے بڑھتی رہی اور جاء الحق و زہق الباطل کے مصداق تمام مخالفتیں دم توڑ چکی ہیں اور چراغ تنظیم آج تک روشن ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے قوم کی تقدیر میں بہت بڑا بدلاؤ کیا ہے۔ جن کی عمریں ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب سے 30-40 سال پہلے تک ہماری دینی حالت کیا تھی، سماجی حالت کیا تھی۔ ملک میں ان گنت مسجدیں ہیں جن کے اوپر آج ملت کف افسوس ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے مختلف بستیوں کی، مختلف شہروں کی یہ داستان ہے کہ بہت سی مساجد ہیں کہ جو کل ہماری تھیں، شہر کے مرکزی مقامات پر ہیں، مین پوائنٹ پر ہیں، مگر لوگ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں یہ مسجد ہماری تھی، آج ہماری نہیں ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا تھی؟ اس لیے کہ مسجدیں تھیں مگر مسجدیں نمازیوں سے خالی تھیں۔ اگر کبھی نماز پڑھنے آتے بھی تھے تو گنتی چنتی کے چند افراد، بوڑھے ٹھیڑے، وہ بھی جنہیں کوئی کام نہیں تھا، وہ مسجد میں نظر آتے تھے۔ نوجوانوں سے مسجدیں خالی تھیں، مگر اس کم عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں آج اگر صلوات پڑھیے پر محمد آج جب آپ مساجد کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آج مسجدیں جوانوں سے چھلک رہی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس ادارے کی جو خدمات ہیں وہ کتنی ہیں۔ قوم میں دینی ماحول پیدا ہوا، ذہن روشن ہوئے اور مذہبی تحریک اتنی ترقی کے ساتھ آگے بڑھی کہ آج ہم جتنا بھی دینی بیداری کا یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں اپنی قوم میں وہ
وہ نتیجہ ہے اسی تحریک کی خدمات کا۔ الحمدللہ ہم اپنے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک اور قدرت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ الحمدللہ جس عزم و حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، وہ ہمت، وہ ولولہ، وہ جذبہ، وہ شجاعت ابھی بھی باقی ہے، اور خادمان تنظیم پرعزم ہے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جن اور آئندہ پلان کا اعلان آج بھی آپ یہاں پہ موجود دیکھیے علماء کی تعداد، یہ جید ترین علماء، دین کے مخلص ترین علماء، جن کی قدر و منزلت کا اندازہ ہر کسی کو نہیں ہے، یہاں تشریف فرما ہے، اور مقامی حضرات مومنین جنہیں میزبانی کا حق ادا کرنا تھا وہ کرتا ہے، اور یہی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے کام کو لے کے آگے بڑھنا، ایسی تحریک کو آگے بڑھنا، لے کے بڑھنا، ایسے مشن کو آگے بڑھانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ آج بھی ہماری دینی حالت یہ ہے کہ اگر اسی بیت الصلاۃ میں، اسی جگہ یا کوئی عزا خانہ ہو، آپ نے کسی بے دین ذاکر کو 30-35 ہزار میں بک کر کے بلایا ہوتا، یا ایک بے دین نوحہ خان کو آپ نے آج یہاں بلایا ہوتا 30-40 ہزار روپے دے کے، تو آپ یہاں دیکھتے کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی، مگر اتنے علماء تشریف لائے ہیں، اتنی خدمات انجام دینے والا ادارہ آپ سے روبرو ہے، اور آج حالت یہی ہے۔ اور یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ایسی خدمات کو آگے بڑھانا، ایسی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی ہمت کی ضرورت ہے، کتنے بڑے جذبے کی ضرورت ہے، کتنے عظیم عزم کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تحریک باقی ہے، جاری رہے گی، اور یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ روشنی مکتبوں سے نکلتی رہے، حشر تک شمع تنظیم جلتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ماحول باقی ہے، ہم عبادتوں ریاضتوں کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو دین سے وابستہ ہیں، جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں، احکام دین پر، وہ ہمیں ترقی کی طرف کیوں نہیں لے جاتا، وہ ہمیں کمال کی طرف کیوں نہیں لے جاتا، سماج میں بدلاؤ کیوں نہیں نظر آتا۔ ایک راز کی طرف اشارہ کرنا ہے، ذرا سی گفتگو مجھے کرنا ہے، طولانی بیان نہیں ہے میرا، بہت اختصار کے ساتھ تقریر کرنا ہے، ذرا اس بات کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں اپنے لیے ایک منشور کے طور پہ اختیار کرنا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں جتنا بھی ہمیں ممکن ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم دین سے وابستہ ہیں، شریعت سے وابستہ ہیں، مگر یہ دینداری ہمیں آگے کیوں نہیں بڑھاتی ہے؟ یعنی حقیقی دیندار بننے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ایک چیز ہے کہ نظریہ عبادت طے کرتا ہے کمال کی طرف جائے گا یا اس منزل تک آئیں گے جہاں رب کریم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں آ سکتے، یا ہم اس منزل پہ اس کمال تک آئیں گے جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نظریہ عبادت طے کرتا ہے۔ نظریہ عبادت کیا ہے؟ یعنی ہم کس نظریے کے تحت عبادت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں بیان کو پھیلانا نہیں چاہتا، بہت ہی مختصر جملوں میں بات کر رہا ہوں۔ عام طور سے ہمارے اپنے امت اسلام میں جب
جب آپ کسی عبادت کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں، اس کیوں کا جو جواب ہے وہی نظریہ عبادت ہے۔ اکثریت امت اسلام کی اور ہمارے درمیان بھی جب عبادت کوئی بھی کر رہا ہو انسان، اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں، تو جواب یہ آتا ہے کہ کیونکہ ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے عبادت کے بارے میں نظریہ ثواب، اور یہ ہمارے اوپر غالب ہے۔ تقریباً اکثریت اسی نظریے کے تحت عبادت کرتی ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، ہم جو کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمارے سماج میں غالب ہے، اور اکثریت جس سے بھی آپ سوال کریں گے عموماً یہی جواب دے گا۔ یہ نظریہ ثواب ہے عبادت کے بارے میں۔ یہ نظریہ ہمیں اس منزل تک نہیں لا سکتا جہاں عبادت لانا چاہتی ہے، اس لیے کہ تعلیمات اہل بیت کا اگر گہرائی سے جائزہ لیجئے تو انہوں نے جو ہمیں نظریہ تعلیم کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عبادت ثواب کے لیے کی جائے، بلکہ وہ نظریہ جو حقیقت عبادت کو ہم پہ آشکار کرتا ہے، جس کے لیے عبادت کی جانی چاہیے، وہ نظریہ جسے اہل بیت نے تعلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس عبادت ثواب کے لیے نہ کرو بلکہ رضائے پروردگار کے لیے کرو۔ اگر نظریہ عبادت رضائے پروردگار ہو جائے تو ہم عبادت کے ان درجات کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے عبادت کو رکھا گیا ہے۔ آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ نظریہ ثواب اس بلندی تک نہیں لے جاتا جہاں عبادت لے جانا چاہتی ہے، وہاں تک وہ نظریہ لے جائے گا جو نظریہ اہل بیت نے تعلیم کیا ہے۔ وہ نظریہ ہے یعنی رضائے پروردگار کے لیے انسان عمل کرے۔ فرق کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جب عبادت ثواب کے لیے کی جائے گی، ثواب یعنی مجھے جنت مل جائے، جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں، یہی تو ثواب ہے۔ سختیاں نہ ہو، آسانیاں ہو زندگی میں، تو پہلا اثر اس ثواب کا یہ ہے، نظریہ ثواب کا، کہ ثواب ہے عبادت سے میری ضرورت کا رشتہ۔ مجھے خیر چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے عذاب سے بچاؤ چاہیے، مجھے امن چاہیے، ظاہر سی بات ہے مجھے چاہیے۔ تو نظریہ ثواب ہے عبادت سے میری ضرورت کا رشتہ۔ لیکن جب بندہ رضائے پروردگار کے لیے عبادت کرتا ہے تو یہ رشتہ میری ضرورت کا نہیں ہے بلکہ حق بندگی کی ادائیگی کا رشتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے حق بندگی کی ادائیگی کا رشتہ ہے، یعنی مجھے نہ جنت چاہیے، نہ عذاب جہنم سے بچاؤ، نہیں، میری ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے آپ اچھی طرح سے کہ ثواب ہر کار نیک پر ملنے والی لازمی جزا کا نام ہے۔ ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے کار خیر پر، لیکن نظریہ عبادت اگر رضائے پروردگار ہو تو اس میں فرق یہ پڑتا ہے کہ جب انسان آسائش کے لیے عبادت کرتا ہے، آرام کے لیے عبادت کرتا ہے، ثواب کے لیے عبادت کرتا ہے، تو پہلا نقصان یہ ہے کہ جب تک آسانیاں رہتی ہیں ثواب کے لیے عبادت کرنے والا میدان عمل میں نظر آتا ہے، مگر جب سختیاں نظر آئیں گی تو وہ ان سختیوں میں ٹک نہیں سکتا، اس لیے کہ جو آسانی کے لیے عبادت کر رہا ہو وہ سختیوں میں ثابت قدم کیوں رہے۔ لیکن جس کا نظریہ عبادت رضائے پروردگار ہوگا اس کے لیے چاہے سختیاں ہو، چاہے مصیبتیں ہو، چاہے سخت ترین حالات ہو، وہ ثابت قدم نظر آئے گا، چونکہ اس کا منشا رضائے پروردگار کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ عزم محکم جس کے تحت یہ علماء یہاں تشریف فرما ہے، یہ اسی بات کا غماز ہے کہ کوئی آئے نہ آئے مگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں تاکہ رضائے پروردگار حاصل ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ رضائے پروردگار کے لیے عمل کرنے والا کبھی میدان عمل سے فرار نہیں کرتا ہے، وہ ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، وہ فریضوں کو ادا کرتا ہے۔ تو ہم اپنی عملی زندگی میں اگر دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر جیسے جیسے انسان کی آنکھوں پر ثواب کی اینک موٹی ہوتی جاتی ہے اس کے نقصانات سامنے آتے جاتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ جتنی ثواب کی اینک آنکھوں پہ موٹی ہوگی انسان مقصد عمل سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کر رہا ہے عمل مگر کس لیے کر رہا ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے الصلاۃ تنہی عن
अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बुरी बातों से, बुरे कामों से, बुरी हरकतों से रोकती है। मगर आप देखते हैं माशरे में एक नमाजी है, 5 वक्ता नमाजी, नमाज एक वक्त की नहीं छोड़ते, मगर महल्ले में गालियों के सारे रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। सब में आपको उनका पांव नजर आ जाएगा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो अमल कर रहा है उस अमल के मकसद से गाफिल है। अगर रिज़ाए परवरदिगार के लिए अमल करे तो जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में आता हो वो समाज और माशरे में जाके कभी फितना और फसाद नहीं कर सकता। वो समाज में जाएगा, इस्लाह करेगा, इसलिए कि उसे पता है मुझे वो करना है जो मेरा रब चाहता है। यही हमारी अमली जिंदगी में कुरान की तिलावत हम करते हैं मगर मकसद तिलावत कुरान से गाफिल हो जाते हैं। इसकी वजह भी यही है, इसलिए कि कुरान तो वाकई वो मजलूम किताब है कि जिसे पढ़ा ही इसलिए जाता है कि बस सवाब कमाना है। कोई अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि बस इसे पढ़ के सवाब हासिल करते रहिए। कुरान किताबे जिंदगी है, दस्तूर हयात है, यानी कुरान पढ़ो इसलिए कि देखते जाओ तुम्हारा रब तुमसे क्या चाहता है। मगर इंसाफ से बताइए हमारे समाज में आज समझने के लिए कुरान पढ़ने वाले कितने हैं? लिकुल्ल शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहर रमजान, हर शय का एक मौसम बहार आता है। कुरान का मौसम बहार क्या है? माह रमजान। जिससे भी आप पूछेंगे, चाहे माह रमजान में तिलावत कर रहा हो, बाज़ अफराद 3-3, 4-4 कुरान खत्म कर लेते हैं। 1 घंटे कुरान पढ़ के निकलने वाले से आप पूछिए भाई क्यों पढ़ रहे थे? कि मौलाना आपको पता नहीं है कुरान पढ़ने का सवाब रमजान में कितना है? एक आयत पे पूरे कुरान का सवाब है। तो जवाब वही मिलेगा, सवाब है। कोई इसलिए कुरान नहीं पढ़ता कि मैं देखूं मेरा रब मुझसे कह क्या रहा है। कुरान नाजिल इसलिए हुआ है ताकि हमारी जिंदगी संवार सके, मगर नजरिया सवाब ने मकसद नुज़ूल कुरान को नजरों से ओझल कर दिया। अब हम इसलिए कुरान नहीं पढ़ते कि हम देखें हमारा रब हमसे चाहता क्या है, कह क्या रहा है, समाज में कैसे रहना है, माशरे में कैसे रहना है, दीनी जिंदगी किस तरह गुजारना है, इसके बारे में हम गाफिल हैं। जितनी भी चीजें कुरान से हम आज मरबूत हैं, कोई सफर पे जा रहा हो कुरान के नीचे से निकालते हैं, बेहोश को कुरान की हवा देते हैं, और जितने भी ये अमाल आज है इसाले सवाब के लिए, ये सब हम नजरिया सवाब के तहत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये न किया जाए, इसलिए कि आजकल बेईमानी का दौर है। मुमकिन है कोई साहब ये कहें कि आप कह रहे हैं इसका मतलब हमें क्या तिलावत कुरान से सवाब नहीं हासिल करना चाहिए, कोई बेहोश हो जाए उसे हवा नहीं देनी चाहिए, कोई कुरान के नीचे से न निकाले जो घर से जा रहा हो। नहीं, इनकार नहीं है इन बातों का, सब कुछ करिए, मगर इतना याद रखिए कि ये जितना कुछ हम कर रहे हैं, किसी के बेहोश को हवा देना, किसी को घर से कुरान के नीचे से निकालना, या इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ना, ये सब कुरान की बरकतें हैं, मकसद नुज़ूल नहीं है। मकसद नुज़ूल है किरदार को संवारना, मकसद नुज़ूल है अपने लिए कानून हयात को उस तरह पढ़ना जिस तरह रब्बे करीम चाहता है। ये सारे कुरान के फायदे, ये कुरान की बरकतें हैं, मकसद नुज़ूल नहीं है। तो अब तवज्जो की जरूरत है, हमें नजरिया सवाब ने मकसद नुज़ूल कुरान से गाफिल कर दिया। कहीं ना कहीं ये खराबियां हर जगह आप देख सकते हैं। तो सवाब वो लाजमी जजा है जो कार नेक और अमल खैर पे इंसान को मिलती ही मिलती है, मगर नजरिया इबादत रज़ाए परवरदिगार होना चाहिए। इसलिए कि इंसान साबित कदम तभी रहता है जब रज़ाए परवरदिगार के लिए अमल करे, और ये वो चीज़ है जिसे आप अमली जिंदगी में अहले बैत की देख सकते हैं। इसलिए कि हमारा तो रिश्ते मोहब्बत और रिश्ते विलायत उस ज़ाते गिरामी से है ना, जिसने पूरे फख्र बंदगी के साथ कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, अली ने तेरी इबादत न जन्नत की लालच में की है, न जहन्नम के डर से की है, बल्कि इसलिए की है कि तू लायक इबादत है। यानी न जन्नत के लिए न जहन्नम के डर से, इसलिए कि तू लायक इबादत है। अली इब्ने अबी तालिब उस बंदे परवरदिगार का नाम है कि अगर अल्लाह ने सिरे से जन्नत और जहन्नम को खल्क
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسمك